الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے رحمت سے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کی رحمتوں سے، اس کے انوار سے، اس کے برکات سے مستفید ہونے کا موقع فراہم فرمایا. اس موقع پر ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان المبارک کی عبادتوں میں، روزے اور تراویح میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور ان کو رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا ہوا تھا، لیکن آج وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دنیا سے جا چکے. پتہ نہیں ہم میں سے آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو کتنے اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب ایسے ملیں گے. پہلی بات تو اس سے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ان وفات یافتہ لوگوں کا ذکر کر کے، ان کو یاد کر کے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے لیے ایصال ثواب، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ان کا حق ہے. رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، دوست احباب کا یہ حق ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے. اور دوسری بات اس سے عبرت لینے کی ہے، وہ یہ کہ
وہ تو اب اس دنیا میں چلے گئے کہ اب ان کے اعمال میں وہ خود کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اپنے اعمال میں وہ خود کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. جتنا عمل زندگی میں کر لیا وہ کر لیا. ان کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں لکھی گئیں وہ لکھی گئیں. اگر وہ خود چاہیں کہ میرے نامہ اعمال میں فلاں کوئی عمل کا اضافہ ہو جائے، کسی روزے کا، کسی نماز کا، کسی تلاوت کا، کسی ذکر کا، تو اس کا دروازہ بند ہو چکا. اب لے دے کر اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اس کے ملنے جلنے والوں، عزیزوں، دوستوں، احباب کی طرف سے دعائے مغفرت ہے یا ایصال ثواب ہے. باقی خود اپنے عمل سے، اپنے عمل کے ذریعے اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آنکھ بند ہو جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله. جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں. اب وہ کسی عمل میں اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دارالعمل جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ قبر کے دہانے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. اب دارالعمل نہیں ہے، اب دارالجزا ہے. جو کچھ عمل کرنا تھا کر لیا، اب اس عمل کا بدلہ ملنے کا وقت آ رہا ہے، جو قبر سے شروع ہوگا اور قیامت اور آخرت اور حشر اور نشر پر جا کر ختم ہوگا. اس لیے اب اضافہ نہیں ہو سکتا. اذا مات ابن آدم انقطع عمله. البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا استثناء فرمایا کہ الا من ثلاث. ہاں 3 چیزیں ہیں کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں وہ کر گیا ہے تو پھر اس کے نیکیوں میں اس کے مرنے کے بعد بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریہ. کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، یعنی کوئی ایسا کام چھوڑ گیا، ایسی چیز چھوڑ گیا جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، ہسپتال بنا گیا، شفا خانہ بنا گیا، کنواں کھود گیا جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، غریبوں کے لیے کوئی اور ایسا انتظام کر گیا جس سے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھاتے. جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. صدقہ جاریہ. اور علم ينتفع به. کوئی علم کی بات چھوڑ گیا جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی کتاب اس نے ایسی لکھ دی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی پیغام لکھ کے چلا گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی وصیت لکھ کے چلا گیا ہے جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. علم کی بات جس سے اس کو بعد میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوگا. اور تیسرا ولد صالح یدعو له. کوئی نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد کہ میرے والد کے لیے، میری والدہ کے لیے، والدہ کی اللہ مغفرت فرما. تو لڑکا اگر کوئی چھوڑ گیا، اولاد ایسی چھوڑ گیا جو صالح ہے، نیک ہے اور اس کے لیے حق میں دعا کرتی ہے، تو اس کا فائدہ بھی اس کو بعد میں پہنچتا رہے گا. لیکن اور سارے اعمال ختم. اب اگر کوئی چاہے کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر اس کا فائدہ حاصل کر لوں، اب نہیں ہو سکتا. تو جو دنیا سے جا چکے وہ آج رمضان کا مہینہ تو ان پر بھی آیا ہے، چاہے عالم برزخ میں ہو، لیکن رمضان کا مہینہ تو ہے. لیکن اس رمضان کے مہینے سے وہ خود فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں، روزہ رکھنے کے، نماز پڑھنے کے، تسبیح کرنے کے، ذکر کرنے کے، تلاوت کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ دارالعمل ختم ہو گیا. تو ہمیں عبرت اس سے پکڑنی چاہیے کہ پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اگلے سال ہمیں رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا. اول تو کسی بھی انسان کا
کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اب کوئی گارنٹی نہیں ہے کب تک زندہ رہے گا، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ لیکن آج کل تو دیکھا ہزار واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آدمی رخصت ہو گیا، حادثات ایسے آ گئے، اللہ بچائے۔ تو کسی وقت بھی پیغام آ سکتا ہے، اور جب آ گیا تو کوئی اس کو ٹلا نہیں سکتا۔ تو نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، لیکن بھروسہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو اس واسطے یہ جو رمضان کے اوقات گزر رہے ہیں، اس کو غنیمت سمجھ کر اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اور قیمتی کیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک تو معروف طریقہ ہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اس میں روزے فرض کیے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، قرآن کریم میں فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لیکن آگے ایک جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا معنی خیز استعمال فرما دیا۔ جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا تو اس کا جو مقصد بتایا کہ روزے کیوں فرض کیا ہم نے تمہارے میں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر اس روزے کے ذریعے تقوی پیدا ہو۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اسی پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روزے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ جو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رکھتی ہے روزہ، لیکن روزہ جو ہے اس کے لیے قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تقوی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ یہ ایک دھن لگ جائے، یہ ایک فکر پیدا ہو جائے، ایک دل میں خلیش پیدا ہو جائے۔ جب بھی کوئی کام کرنے جا رہا ہو تو دل میں کھٹک پیدا ہو کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کے لیے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آئے گا یا ناپسند ہوگا۔ یہ خلیش، یہ کوڑھن، یہ فکر، اس فکر کا نام تقوی ہے۔ تو روزہ جو ہے اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹریننگ کورس بنایا، ایک تربیت کا ایک راستہ بنایا۔ کس طرح کہ روزہ جب آدمی نے رکھ لیا، روزہ رکھنے کے معنی یہ ہے کہ سارے دن نہ کچھ کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا، نہ اپنی بیوی کے پاس سے کوئی اپنی صحبت کروں گا۔ تو یہ تین چیزوں سے پرہیز کا نام روزہ ہے۔ اب رکھ لیا روزہ کسی مسلمان نے، دوپہر کا وقت آ گیا، گرمی شدید ہے، لو چل رہی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کمرے کے اندر آپ اپنے کمرے میں جائے تو وہاں ٹھنڈا پانی موجود ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے اور پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے کہ بدنامی کا اندیشہ ہو کہ بیچ روزے میں پانی پی لیا، کوئی بدنامی کا اندیشہ نہیں۔ لیکن کیا چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے پانی پینے سے؟ اس پیاس کی حالت میں جبکہ حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں اور پانی موجود ہے اور ٹھنڈا ہے، دل بھی چاہتا ہے اس کی طرف، رغبت بھی ہوتی ہے، لیکن نہیں پیتے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں،
کہ جس کے ڈر سے آدمی بیٹھا ہوا ہو. یہ جو تم پرہیز کر رہے ہو پانی پینے سے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کس لیے کر رہے ہو؟ غور کرو، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ میرے مالک نے منع کر دیا. وہ مالک جس نے کھانا مجھے دیا، جس نے پانی مجھے دیا، جس نے بھوک مجھے دی، جس نے پیاس مجھے دی، جس نے میری ساری ضروریات پوری کی ہے، اس نے کہا ہے بھائی یہ 14 گھنٹے 15 گھنٹے کھانا پینا نہیں. اس نے یہ حکم دیا ہے، لہذا اگر میں پانی پی لوں گا تو اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ گیا تو ایک تو حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اوپر سے کفارہ لازم آ جائے گا. یہ جو چیز تمہیں اس وقت میں پانی پینے سے روک رہی ہے، یہی تو تقویٰ ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی بنا پر آدمی کسی کام سے رک جائے یا کوئی کام کر لے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کر لے، یا اللہ کے حکم، اللہ کے ناراضی سے ڈر کر کسی کام سے رک جائے. تو یہ جو تم سارے دن کھانے سے پرہیز کر رہے ہو، پینے سے پرہیز کر رہے ہو، اور اس طرح پرہیز کر رہے ہو کہ تنہائی میں بھی وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہو، یہ سوائے اللہ تعالی کی حکم کے اور کوئی چیز نہیں ہے. تو تم نے یہ جو عمل کیا ہے یہی تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کی تربیت ہے. اور ایک مسلمان روزے دار کو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا اور روزہ توڑ دو، کھانا کھا لو، پانی پی لو، توڑ دے گا؟ کوئی مسلمان میں نہیں سمجھتا کہ وہ جس کو اگر 10 لاکھ روپے کی پیشکش کی جائے، کتنی بڑی پیشکش کی جائے کہ روزہ توڑ دو، نہیں توڑے گا. کیوں نہیں توڑ رہا بھائی؟ اس لیے نہیں توڑ رہا کہ میرا مالک ناراض ہو جائے گا، اس نے منع کیا ہوا ہے. یہ عظیم چیز، یہی تو چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے، جس کی بنا پر فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ خالص میرے لیے ہے، روزہ خالص میرے لیے ہے. یعنی اور عبادتوں میں تو آدمی دکھاوا بھی کر سکتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ نمازی سمجھیں. روزے میں کیا دکھاوا؟ روزے میں کیا دکھاوا؟ وہاں اگر فرض کرو کوئی تنہائی میں کھا پی لے تو کون جانے گا، کون پہچانے گا؟ تو دکھاوا وغیرہ کا احتمال نہیں ہے. روزہ خالص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا عجیب جملہ فرما دیا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا مانا کہ اور عبادتوں کے لیے لکھ دیا کہ صدقہ دو گے 700 گنا ثواب ملے گا، اور فلاں تلاوت کرو گے تو اتنا گنا ملے گا، وغیرہ وغیرہ. اس کا کوئی حساب نہیں. میں دوں گا، اپنے فضل و کرم کے مطابق دوں گا، اپنی رحمت کے شایان شان دوں گا. میں دوں گا اس کا بدلہ، کیونکہ میرے بندے نے میری خاطر اپنے کھانے پینے کو اور خواہشات کو چھوڑا ہوا ہے. تو یہ تقویٰ ہی ہے جو کرایا جا رہا ہے نا. یہ تربیت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ جب روزے میں تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر، تو اب تربیت دل کو یہ دو کہ پھر کوئی بھی کام جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، جو اس کی خوشنودی کے خلاف ہو، جو اس کی ناراضی کا سبب ہو، اس سے بھی اسی طرح بچوں گا جیسے کہ روزے کی حالت میں کھانے سے اور پینے سے بچتا ہوں. دیکھو یہ جو میں ابھی مثال دے رہا تھا کہ پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہیں، پانی موجود ہے، پیاس رغبت بھی ہو رہی ہے پانی کی طرف، نہیں پیتے. یہ کیسے ممکن ہوا بھائی؟ باوجود ہے کہ اتنی خواہش بھی تھی، جذبہ بھی تھا، نہیں پی رہے تھے. کیسے ممکن ہوا؟ زبردستی کر کے اپنے اوپر زبردستی کر کے، اللہ کی خاطر زبردستی کر کے. اب یہی بات لے جاؤ ذرا
مثال کے طور پر ایک منظر سامنے ہے، ایک شہوت انگیز منظر سامنے ہے جو انسان کی جنسی خواہش کو ابھارنے والا منظر سامنے ہے. دل اس کی طرف لپک رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں. اس وقت میں اس کی مثال ایسی جیسے پیاس کی حالت میں پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اس وقت میں باوجود دل میں تقاضا پیدا ہونے کے، جس طرح تم نے وہاں اپنے اوپر زبردستی کر کے اپنے آپ کو پانی پینے سے روکا تھا، اسی طرح اپنے اوپر زبردستی کر کے وہاں پر آنکھ کو ہٹا لو. یہ ہے تقویٰ، چاہے دل چاہ رہا ہو. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہر مسلمان جانتا ہے. اس کا واقعہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے اور دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت دی، تو قرآن کریم میں بڑا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا ہے، ہمت بھی و ہم بہا. یعنی وہ جو زلیخا تھی اس کے دل میں تو خیال آ ہی رہا تھا گناہ کرنے کا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ چلا تھا، ہم بہا خیال آ چلا تھا. یعنی رغبت تو پیدا ہوئی، انسان ہے، بھرپور جوانی ہے، تنہائی ہے، ایک عورت دعوت دے رہی ہے اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے، تو رغبت تو پیدا انسان کے اندر ہو، نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے. رغبت تو پیدا ہوئی، لیکن رغبت کیسی ہوئی کہ رغبت پیدا ہونے کے باوجود پروردگار کی مرضی کی وجہ کی ناراضی کے خوف سے اس رغبت کی طرف ایک ذرہ برابر حرکت نہیں ہوئی، اس کی سمت میں ایک ذرہ برابر حرکت نہیں ہوئی. تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے حضرت تھانوی تعالیٰ نے بڑی اس کی خوبصورت مثال دی ہے. یہی مثال دی ہے کہ جو رغبت تھی ایسی تھی جیسے روزے دار کو روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی طرف رغبت ہوتی ہے. روزے دار کو روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی طرف جو رغبت ہوتی ہے، ہوتی رغبت تو ہے، لیکن دل میں پکی بات ہے کہ رغبت ہو یا کچھ ہو، دل مچل رہا ہو یا دل میں زبردست خواہش جذبہ پیدا ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہو، پیوں گا نہیں. تو اسی طرح وہاں رغبت تو پیدا ہوئی، رغبت پیدا ہونے کے باوجود اس سے یہ دل میں پکی بات تھی کہ اس رغبت پر عمل نہیں کرنا، زبردستی کر کے رہو. تو تقویٰ نام ہے اپنے نفس پر زبردستی کرنے کا. جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسند ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنے اوپر زبردستی کرنے کا نام تقویٰ ہے. وہ اپنے آپ کو بچاؤ اس سے. یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. اب اگر فرض کرو روزہ تو رکھ لیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، جنسی خواہشات پر عمل دن کے وقت میں چھوڑ دیا، لیکن دوسرے گناہ کرتے رہے، آنکھ گناہ کر رہی ہے، غلط چیزیں دیکھ رہی ہے، منہ اور زبان وہ جھوٹ میں، غیبت میں، بہتان ترازی میں، الزام تراشی میں مشغول ہے، اور اللہ بچائے کان ناجائز چیزیں سن رہے ہیں. تو یہ کیسا روزہ ہوا بھائی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی، کھانا حلال تھا چھوڑ دیا، پینا حلال تھا چھوڑ دیا، بیوی کے ساتھ صحبت حلال تھی چھوڑ دی، لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی، جو پہلے ہی سے حرام تھی، بد نظری حرام تھی، نہ چھوڑی، جھوٹ بولنا حرام تھا نہ چھوڑا، غیبت کرنا حرام تھا نہ چھوڑا. کیسا ہو رہا ہوا؟ حلال چیزیں چھوڑ دیا، حرام کا ارتکاب کر رہے ہو. لہذا روزے کے اندر جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے، تو جہاں روزے کے اندر
حلال چیزیں کھانے پینے کی چھوڑ رکھی ہے، وہاں حرام چیزوں سے تو بطریقہ اولا اپنے آپ کو بچاؤ. کم از کم یہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزار دو کہ آنکھ غلط جگہ نہیں پڑے گی، خواہ دل کا تقاضا کتنا ہی ہو رہا. آج کی دنیا کے اندر یہ آنکھ کا فتنہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس سے واقعی بچنا آسان نہیں رہا. گھر گھر پہلے کبھی فحاشی کے مناظر کہیں کسی جا کے آدمی جو ہے وہ اس میں دیکھتا ہوگا، کہیں سینما میں کہیں جانا پڑتا ہوگا، ٹکٹ خریدنا پڑتا ہوگا. اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر جو اللہ بچائے فحاشی کے مناظر اس کے اندر موجود ہیں. تو ہر ایسا فتنہ یہ فتنہ پھیل گیا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ یہی یاد دلا رہے ہیں لعلکم تتقون فرما کر کہ جب تم روزے کی وجہ سے اپنے اوپر زبردستی کر کے کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہو تو پھر اپنے اوپر زبردستی کر کے ذرا آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، آنکھوں کی بھی حفاظت کرو. مجلسیں جمی ہوئی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، فضول گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں روزے کے اندر دوسروں کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں. گفتگو افطار پر اکٹھے ہو گئے ہیں، تراویح کے بعد جمع ہو گئے ہیں، دن کے وقت میں کہیں روزہ گزارنے کے لیے مجلس جمی ہوئی ہے اور اس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس میں غیبتیں ہو رہی ہیں. یہ کیا غیبہ ہوا؟ یہ کیا روزہ ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا. تو آپ دو آدمیوں کے پاس سے گزرے جو روزے میں تھے، لیکن ساتھ میں وہ پچھنے لگوا رہے تھے. یہ جو حجامت ہوتی ہے نا، پچھنے لگواتے ہیں، وہ ایک علاج کا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ پچھنے لگوا رہے تھے، ایک آدمی لگا رہا تھا، دوسرا لگوا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے. ان باتوں میں غیبت بھی شامل تھی، باتوں میں غیبت بھی شامل تھی، کسی کی غیبت ہو رہی تھی. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم. یہ جو پچھنے لگا رہے ہیں نا صاحب، ان کا بھی روزہ گیا، اور جن کے پچھنے لگ رہے ہیں ان کا بھی روزہ گیا. دونوں کے روزے چلے گئے. اب بعض فقہا نے تو اس کا مطلب یہ لیا کہ حجامت کی وجہ سے یعنی پچھنے لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے صحیح حنفی قول کے مطابق. مطلب یہ ہے یہ جو غیبت کر رہے ہیں تو روزے کا جو ثواب ہے وہ گیا، روزے کا جو فائدہ تھا وہ گیا، اور روزہ رکھنے کا جو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہ ہوا کیونکہ غیبت کر رہے ہیں. تو بھائی گزارش یہ ہے، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر اپنے مخاطب حضرات سے کہ رمضان کے مہینہ کم از کم اس طرح گزار لیں کہ تقوی کی کچھ تربیت، تقوی کی منزل کی طرف کچھ پیش قدمی ہو. جب کھانا پینا چھوڑا ہے تو گناہ بھی چھوڑیں، ہر طرح کے گناہ، اور اس گناہ کے چھوڑنے کا پکا اسی طرح عزم کر لیں جیسے روزے کے اندر نہ کھانے نہ پینے کا کرتے ہیں. جس طرح یہاں اپنے نفس پر مشقت ڈال کر، محنت ڈال کر زبردستی کرتے ہیں، اس طرح وہاں پر بھی زبردستی کرنے کی عادت ڈالیں تو رمضان کا صحیح فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. اور یہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ. اگر کسی کا رمضان سلامتی سے گزر جائے تو اس کا سال سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سلامتی کے ساتھ ہمارا یہ رمضان گزار دے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی توفیق ہو اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو. تو انشاءاللہ پھر یہ رمضان لعلکم تتقون جو اللہ تعالیٰ نے امید ظاہر فرمائی ہے وہ انشاءاللہ وہ ہمارے لیے حقیقت بن سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو
اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔